بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء القرآن شریف کے درس متین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شورا آفاق قلم سے نکلے ہوئے تفسیری نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں، اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر، اور خرچہ دو انہیں مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے تم مہر، تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اے مردو، اگر تم معاف کر دو یہ بہت قریب ہے تقوی سے، اور نہ بلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اس عورت کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت جس کا مہر تو مقرر ہو چکا تھا، لیکن صحبت اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی گئی، فرمایا اس صورت میں خاوند نصف مہر عورت کو دے۔ ہاں، اگر عورت اپنی مرضی سے وہ بھی بخش دے، یا خاوند پورا مہر دینے کو تیار ہو جائے اور نصف مہر نہ دینے کی جو رعایت اسے دی گئی تھی اس رعایت کو وہ معاف کر دے تو پھر اور بات ہے۔ الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد خاوند ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ کے باندھنے اور کھولنے کا حق اسے ہی دیا گیا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عفو اور فراخ دلی کے زیادہ مستحق ہیں مرد کہ وہ زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقوی سے، اور نہ بلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ حضرات محترم، اس وقت احسان و مروت کی ہدایت کی جا رہی ہے، جبکہ حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ طلاق دینے کی نوبت آ چکی ہے، لیکن قرآن اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی حسن خلق کا مظاہرہ کرو، اور اگر دوسرا فریق تمہارے اس حسن سلوک اور مہربانی کا اعتراف اور قدر نہ بھی کرے تو کیا ہوا، تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ ذکر الہی اسلام کی روح ہے، یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں قرآن
قوانین و احکام کا بیان کرتا ہے، وہاں ساتھ ہی ذکر الہی کی طرف لوگوں کو راغب فرما دیا تاکہ وہ ان احکام کی پابندی آسانی سے کر سکیں۔ یہاں وہ خانگی زندگی سے متعلق احکام طلاق، خلا، عدت وغیرہ بیان کر کے نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا حکم بھی عطا فرما رہا ہے، کیونکہ نماز ہی ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں جسم و روح، دل و دماغ سب مصروف عبادت و مناجات ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن کے الفاظ غور طلب ہیں، حافظو علی الصلاوات فرمایا، احفظوہا نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفاعلہ کا صلہ علا آ جائے تو اس وقت اس کے معنی بار بار اور الگ دوام کرنے کے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی مقصد یہی بتانا ہے کہ بار بار ہمیشہ نماز ادا کرتے رہو، یہ نہیں کہ ایک بار نماز ادا کر لی اور ہفتہ بھر کے لیے چھٹی مل گئی۔ اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ قرآن کریم میں اس کا یہ حکم 100 دفعہ کے قریب نماز کی پر زور دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا ستون فرمایا، اور ہم مسلمان ہو کر نماز کے معاملے میں جتنی سستی کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتا ہوں، ممکن ہے اس سے کوئی خوش نصیب ہدایت پا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، رواہ احمد و طبرانی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز پابندی سے ادا کرے گا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی تو اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل ہوگی، نہ ہی بخشش کا کوئی وسیلہ، اور اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار فرما اور اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ حبیبک الکریم علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ یہاں پر جو ہے وہ درمیانی نماز کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ نماز عصر ہے۔ حضرت مولا علی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر کا یہی قول ہے، اور یہی ان کا مسلک ہے۔ جنگ خندق اور اس میں امام اعظم جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ خندق میں تشریف لائے تو آپ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری درمیانی نماز پڑھنے سے ہمیں مصروف رکھا۔ ملأ اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاة الوسطی حتی غابت الشمس۔ پھر ارشاد فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور پھر اگر تم کو ڈر ہو دشمن وغیرہ کا تو پیادہ یا سوار جیسے ہی بن پڑے، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت نماز کی انتہائی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی جب تمہیں دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو۔ وہاں اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ پیدل چلتے چلتے یا اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی رخ ہو نماز ادا کرتے چلے جاؤ۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، انہیں چاہیے کہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں خرچ دیا جائے 1 سال تک اور نہ نکالا جائے انہیں گھر سے، اور پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر، جو کچھ وہ کریں اپنے معاملہ میں مناسب طور پر، اللہ بہت زبردست اور بڑا دانا ہے۔ ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور 1 سال کامل وہ شوہر کے ہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔
پھر 1 سال کی عدت تو آیا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی اور سال کا نفقہ آیت میراث سے منسوخ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ اپنے سابقہ خاوند کے گھر میں نہ رہنا چاہیں تو انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہو یا اخلاق سے گرا ہوا ہو، جس سے ان کی ناموس داغدار ہو یا ان کے فوت شدہ خاوند کی بدنامی اور رسوائی کا باعث ہو۔ من معروف کی قید بڑھا کر انہیں انہی 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور اسی طرح جن کو طلاق دی گئی ان کو خرچ دینا چاہیے، مناسب طور پر یہ واجب ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ شریعت نے مطلقہ عورت کے لیے عدت مقرر کی ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ حاملہ تو نہیں۔ اس میں سراسر خامد کے نسب کی حفاظت ملحوظ ہے، گویا عورت ابھی اس کے حقوق کی نگہداشت کے لیے محبوس ہے، اس لیے اس کے اخراجات کی ذمہ داری خامد کو سونپ دی گئی ہے، اور یہی عین انصاف ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ حضرات محترم، یہاں تک آج کا ہمارا درس قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے ہم آغاز کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کو نور قرآن سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔